मैं इस वक्त मौजूद हूँ थरपारकर पुलिस के हेड क्वार्टर के बाहर, जहाँ पर एसएसपी थरपारकर का ऑफिस है। और इसी एसएसपी ऑफिस से थोड़े ही अरसे के दौरान 3 एसएसपीज का एक के बाद एक करके जो है वो तबादले किए गए। इन तबादलों को न सिर्फ पुलिस के महकमे के अंदर डिस्कस में लाया गया, बल्कि जो अवामी हल्के हैं उनके अंदर भी ये बात ज़ेरे बहस आई कि आया थरपारकर के एसएसपी की जो नशिस्त है उन पर मुस्तकिल तौर पर 1 साल तक कोई अफसर क्यों टिक नहीं पा रहा है। तो हाल ही में आईजी सिंध पुलिस की जानिब से एसएसपी आरिफ अजीज़ को थरपारकर का एसएसपी तैनात किया गया है, जिसने अपने 1 माह के दौरान जो है वो पुलिस के तकरीबन थानों के जो एसएचओज हैं उनको न सिर्फ तब्दील किया है, बल्कि जो 2 डीएसपीज हैं और जो पुलिस की जो हेड क्वार्टर के जो डीएसपीज हैं उनके भी तबादले किए हैं और नए चेहरे सामने आए हैं, जिससे लग यही रहा है कि जो पुलिस का यहाँ पर रिवायती जमूद है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और इसी हवाले से हम चलेंगे एसएसपी थरपारकर के ऑफिस में और बात करेंगे एसएसपी थरपारकर से। तो आइए चलते हैं एसएसपी थरपारकर के ऑफिस में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसएसपी ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी थरपारकर आरिफ अजीज़। एसएसपी साहब ने भी आते ही अपनी जो टीम है उसको तब्दील किया है, मुख्तलिफ एसएचओज़ को, डीएसपीज़ को। तो हम एसएसपी को से जानेंगे कि इस तब्दीली की जो है मुहर्रकात वो क्या हैं। और ज़ाहिर है एक पुलिस के अंदर ऑफिशियल सिस्टम तो है ही तबादलों का, लेकिन पूरी नई टीम तश्कील से क्या बेहतरी की तवक्को की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से हाल ही में एसएसपीज़ का तबादला हुआ थरपारकर डिस्ट्रिक्ट से करीब में ही, तो आपके आने के बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन डिस्ट्रिक्ट काफ़ी तब्दीली लाई गई है। तो उस तब्दीली के पीछे मुहर्रकात क्या हैं या कोई ख़ास तब्दीली है, क्या बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमारा व्यू लिया। उसमें मैं ये समझता हूँ कि हर ऑफिसर की अपनी एक पॉलिसी होती है। जैसे मेरी अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं समझता हूँ जो एक बड़ा थाना है तो उधर आप एक ऐसे एसएचओ को लगाएं जो वेल एक्सपीरियंस हो, और अगर कोई छोटा है तो आप थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस या थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते उनको आप अकोमोडेट करते हैं ताकि वो उस वक्त तक उसको लर्न करें, उनसे सीखे चीज़ों को। तो मैं ये समझता हूँ ये रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग से ही है। अच्छा, तो ये आपने किन किन थानों के एसएचओज़ तब्दील किए हैं, उनकी क्या अहमियत है? देखिए, कुछ थाने जो बड़े हैं जैसे इस्लाम कोर्ट है, वो एक बड़ा थाना है। 2-3 और इस तरह के थाने हैं जो कि मैं समझता हूँ वहाँ थोड़ी सी इश्यूज भी ज़्यादा हो रहे थे। इस्लाम कोर्ट में आपने जैसे देखा होगा कि कुछ मोटरसाइकिलें जो हैं वो उनकी थेफ्ट स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग एक ये आया कि हमें वो रिकवर करनी थी सारी चीज़ों को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 की 8 मोटरसाइकिलें हमने रिकवर की। उसमें हमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि मैंने अभी कल से ही उसके ऊपर एक्शन, तो अभी हम पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं हम उनको कि आपने जो अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो हम उस ट्रेंड को हम ख़त्म करना चाहते हैं। हमने अभी कैंपेन अपनी स्टार्ट कर दी है कि लोगों को आप इन्फॉर्म करना शुरू कर दें कि अगर आप कंटिन्यू अगर अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स अगर आपने रखी तो हम उनको फिर लीगल एक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, और ये हम नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट भी कर देंगे। तो उसमें क्योंकि सिंध पुलिस की रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक प्रोजेक्ट आपको दिया है जो कि S4 है। कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी होती है, उसका अगर आपने वो उनको नोट करा देते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो गाड़ी किसी और बॉर्डर से निकल जाए, उसका फ़ायदा उठाएं। अगर आप रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रखेंगे तो वो हमें पता चलेगा। तो बहरहाल अभी तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी हमें हुई है कि तमाम जो उसके मुल्ज़िमान हैं। तो आपने किन किन थानों के एसएचओ तब्दील किए हैं और उनकी थोड़ी डिटेल बताइएगा। देखिए, मेरे पास अगर डिटेल की आप बात करें तो मैंने इस्लाम कोर्ट किया है, खेमे जोपार किया है, और CIA इंचार्ज है, 2-3 और हैं हमारे पास जो SHOs हैं, उनको भी चेंज किया है।
تو یہ اب ایک روٹین ہم جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں یہ جسٹ ڈی ایس پی کافی عرصے سے تھرپارکر کے تبدیل نہیں ہوئے تھے، تو ڈی ایس پی کا جو رول ہے یا جو مختلف تحصیلیں ہیں ان کو بانٹا ہوتا ہے، کس طرح لوگ ان تک اپروچ کریں؟ عام طور پہ تھرپارکر میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی ایس ایچ او تک ایکسیس ہوتی ہے، اس کے بعد سیدھا ایس ایس پی کے پاس. تو اس کو تھوڑا بتا دیں کہ ڈی ایس پی کس طرح سے لوگوں کی شکایت کو سن سکتے ہیں ان علاقوں میں خاص طور پہ. دیکھیں یہاں پر 2 ڈی ایس پیز ہیں یہاں پر، ایک ڈی ایس پی چھاچروں ہیں اور ایک ڈی ایس پی مٹھی. چھاچروں کے جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں چھاچروں میں نا، اور جو مٹھی کا ڈی ایس پی ہے وہ مٹھی میں بیٹھتے ہیں. ان کے پراپر ایک آفیسز بنائے جا رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے جب آفس بہت بہترین طریقے سے بنے ہوں گے تو لوگوں کو اپروچ ایزی ہو جائے گی. ہر ایک کو ایک ایس ایس پی کے پاس کیوں آنا پڑتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں پہلے اس کا کام ایس ایچ او کر لے. اگر ایس ایچ او نہیں کر رہا ہے تو وہ ڈی ایس پی کے پاس جائے، ڈی ایس پی اگر نہیں کر رہا ہے تو ایس ایس پی کے پاس آئے. مگر انفارچونیٹلی یہاں پر میں نے ایک روٹین یہ دیکھی ہے کہ ہر ایک کو شاید یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہم ایس ایس پی کے پاس جائیں گے ہی تو کام ہوگا. تو موسٹ ویلکم میرے پاس جو بھی آتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایس ڈی پی او مٹھی ہیں ان کے پاس جو ہیں وہ 8 تھانے، اور ایس ڈی پی او چھاچروں ہیں ان کے پاس 5 تھانے. تو اس طرح سے وہ ان کو تو جو نئے ڈی ایس پیز ہیں ان کو کن کرائٹیریا پہ تقرر کیا گیا ہے؟ دیکھیں جو ایس ڈی پی او مٹھی ہیں ان کا کرائٹیریا وہ بھی میری طرح ہی جو ہے وہ کراچی سے ہی ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں. بہت اچھا آفیسر ہے، میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو یہاں پر پوسٹ کیا جائے، تو ان کا آرڈر یہاں پر ہوا. اس سے پہلے بھی ایس ڈی پی او جو تھا وہ بھی بہت اچھا آفیسر ہے، ماجد، اس نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے یہاں پر. اور چھاچروں میں جو نئے ڈی ایس پی او ریسنٹ پروموٹ ہوئے ہیں، اچھا افسر ہے، اچھی ریپوٹیشن ہے، تو وہ ان کی یہاں پر پوسٹنگ ہوئی. اکثر دیکھا گیا ہے کہ تھر ویسے تو پرامن ہے، یہاں کافی چیزیں کم ہیں جو باقی ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے. یہاں کا جو سسٹم ہے وہ باقی ڈسٹرکٹ سے مختلف ہے، تو لوگوں کو بعض دفعہ اپنے فیصلے کروانے پڑتے ہیں مختلف بیٹھکوں پہ جا کر، اور جس میں وہ قانون کی جو ہے وہ ریٹ کم ہوتی ہے. ایس ایس پی تک سارے لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں. تو آپ کس طرح سے ایس ایچ او لیول تک، پولیس اسٹیشن لیول تک اس کو یقینی بنائیں گے کہ ایف آئی آر کا اندراج فوری ہو، اس کے اندر تاخیر نہ ہو، تاکہ لوگوں کو اور کہیں جانے کا موقع نہ ملے اور اپنا وہ قانونی رائٹ استعمال کر سکیں؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے جرگا سسٹم، جو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ایریا ریپریزنٹیٹیو ہے ہم ان کے پاس جائیں گے، وہاں سے ہمارا کام ہو جائے گا. اور وہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر وہ انٹرنلی بیٹھ کے اگر وہ اپنے ایشو کو ریزالو کر لیتے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ اگر وہ کرتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہم کو بحال کرنا چاہیے کہ آپ جب پولیس کے پاس آئیں گے تو لیگل ایکشن ہوگا، اور وہ ہم نے کر کے دکھانا بھی شروع کر دی. بتائیے گا کہ یہ بیک ورڈز ایریا ہیں جس طرح تھرپارکر ہے، تو لوگوں کو ایف آئی آر کے اندراج کے متعلق ان کا کیا اختیار ہے اور کتنے دیر میں درج ہونی چاہیے؟ لوگوں کا یہ بھی شکوہ رہتا ہے کہ وہ جب عدالتوں میں جاتے ہیں تب ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایف آئی آر میں تاخیر ہو رہی ہے. تو اس پہ آپ کیا میسج دیں گے؟ اس کا اگر میں آپ کو قصوروار اگر کہیں گے تو میں پولیس کو نہیں کہوں گا، کیونکہ میں خود بینگ ایس ایس پی میں یہاں پر یہ چیز محسوس کر رہا ہوں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے ایف آئی آر کرائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بات چیت میں معاملہ حل نہیں ہو رہا، پھر وہ ایف آئی آر کرانے کے لیے آتے ہیں. اور کچھ تو آتے ہی نہیں ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ایف آئی آر کرا لیں تو وہ واپس ہی نہیں آتے. تو میں نہیں سمجھتا، اگر پولیس کی طرف سے آئے گی تو میں ذمہ دار ہوں اس کے لیے کہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی. بلکہ 1-2 دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ مجھے کال آئی کہ جی آپ نے ایف آئی آر کرنے میں جلدی کر دی. ہو سکتا ہے کہ ایک نے ہمیں آ کے بتایا ہے اور وہ سچ نہیں بول رہا، مگر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یہی کہتی ہے کہ وہ آ کے جو آپ کو بتا رہا ہے آپ ایف آئی آر کر دیں. بعد میں وہ غلط ہوا، ایسا نہیں تھا جیسے اس نے بتایا. اس میں بھی پولیس کی انویسٹیگیشن ہے نا، پولیس انویسٹیگیشن میں ساری چیزیں کلیئر کر لے گی، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اوور آل اس وقت کی جو مینجمنٹ ہے اس میں آپ مزید کیا کیا بہتری لا رہے ہیں؟ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، جو تھانے ہیں وہ کتنے دور ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کو یہاں پر پراپر سیل بنا رہے ہیں یا جو سسٹم ہے پہلے وہ درست ہے؟ ہم ایک کوشش کریں گے کہ ہم ایک ایس ڈی پی او کی سیٹ اور یہاں پہ کریٹ کریں، کیونکہ ایک 8 تھانوں کا ایک ایس ڈی پی او، ایک 5 تھانوں کا ایس ڈی پی او ہے، اور ایریاز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ، دور ہے یہاں پر. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک مڈ میں ہم ایک اور کوئی ایس ڈی پی او کی سیٹ کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو اس میں آسانی ملے اور ایزی اپروچ ہو.